شاہد ولی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے، اور ایک بار پھر میں آغاز اسی سے کروں گا، ہم دوسروں کی کیا بات کریں کہ ہماری حکومت، یعنی ہم دعوے دار ہیں کہ ہم نے مسلم امہ کو اکٹھے کیا، پہلی عالمی کانفرنس ہوئی، پہلا اسلامی ملک جو ایٹم بم جس کے پاس موجود ہے، اور آبادی کے اعتبار سے بھی غالباً ہم سب سے بڑا اسلامی ملک کہلانے کے دعوے دار ہیں۔ لیکن آپ اس وقت یہ نہیں کہ ہم کہیں کہ جی اگر آپ نگراں کیئر ٹیکر ہیں تو آپ یہ آپ کے داخل نہیں ہوتا اختیار میں کہ آپ کوئی کھل کر بڑا فیصلہ کریں۔ یونائٹڈ نیشن میں آپ تقریر کرنے گئے تھے نا، کس حیثیت میں گئے؟ میرے خیال میں پہلی مثال ملتی ہے کہ نگراں وزیر اعظم جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن میں گیا ہو، چائنا کا بھی دورہ کیا، سنا کہیں کینیا کا بھی دورہ کیا، ادھر پیپلز پارٹی کے قائد، زیادہ تر میں دیکھ رہا ہوں کہ پنجاب کے دورے ہو رہے ہیں، لوگ شامل ہو رہے ہیں۔ ایک بیان دے دیا تھا وہ، اور وہ بھی شاید 18 اکتوبر کو کیا، وہ ٹھیک ہے بڑے شہداء تھے ان کے لیے، لیکن وہ بھی جلسہ پیپلز پارٹی بمقابلہ نون لیگ رہا۔ اور نون لیگ کے بارے میں تو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ جب غالباً ہفتوں سے، اور پھر جب سے ان کی آمد ہوئی ہے، مری آ رہے ہیں، مری جا رہے ہیں، عدالتوں میں جا رہے ہیں، معلوم ہو رہا ہے کہ جیسے یعنی مسلم لیگ نون اس کی قیادت کو اس بات کی فکر ہی نہیں، جس کے اور افسوسناک امر کے چوتھے بار وزیر اعظم بھی بننا چاہتے ہیں جو پاکستان کے، جس کا کلیدی کردار ایک زمانے میں فلسطینی کوز کے لیے ہوتا تھا۔ کشمیر کو تو خیر ہم بھول ہی گئے ہیں، لوگ چاہتے ہیں فلسطین کو بھی بھول جائیں۔ ابھی تازہ ترین خبر یہ ہے کہ پچھلے 24 گھنٹے میں 60 فلسطینی شہید ہوئے تھے، جبکہ 48 گھنٹے میں تقریباً کوئی 400 سے زیادہ حملے کیے گئے ہیں، 500 کے قریب فلسطینی شہید ہوئے ہیں، اور سب سے زیادہ اس جنگ سے متاثر، اور کہا یہی جاتا ہے، افسوسناک امر یہ ہے کہ جنگ سے متاثر سب سے زیادہ عورتیں اور بچے ہوتے ہیں۔ یعنی ٹھیک ہے کہ مرد تو لڑتے بھی ہیں، لیکن بہرحال ساری دنیا میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ وار کا سب سے بڑا وکٹم عورتیں اور بچے۔ اور آپ دیکھیے اس وقت جب اسپتال پہ حملہ ہوا تو سینکڑوں کی تعداد میں بچے اور عورتیں شہید ہوئے، اور ابھی بھی 100 سے زیادہ وینٹیلیٹر پر ہیں، اور ادھر ہم خواب و خرگوش میں ہیں۔ کرکٹ کے میدان میں میرے خیال میں ہمیں اپنی افغانوں کے ہاتھوں کا شکست کا زیادہ افسوس ہے، اس قوم کو اور قیادت کو، اور یہاں سوری سے جو بڑے بڑے سوچنے کے دعوے ہیں، ہمارے پتہ یہ بھی نہیں پتہ کہ ہماری وہ جو وومن ایکٹیوسٹ اور ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ اور سول سوسائٹی جو ہر بات پر جمع ہو جاتے تھے ہم کلموں کے سامنے، وہ بھی خاموش ہے۔ تو پاکستان میں جو بے حسی ہے اس کا بھی ذکر کرنا چاہیے، محض سعودی عرب اور UAE اور برادر اسلم ملک کی بے حسی کا کیا ذکر کیا جائے، اور ہم بھی کیا کر سکتے ہیں، اسکرین پر آپ کر یہی گفتگو کر سکتے ہیں نا۔ میں نے رحمت دی ہے محترم ظفر ہلالی صاحب کو، سینئر سفارتکار ہیں، شکریہ ہلالی صاحب آپ نے وقت نکالا۔ ہلالی صاحب 2 ہفتے ہو چکے ہیں، اور خیر ہمارے ہاں تو دیکھ رہا ہوں یہ بے حسی کا عالم، نگراں حکومت کیا کرتی، پچھلے 4 دن سے تو نواز شریف صاحب کے استقبال کی ہی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ خیر میں اس وقت سیاست کو ملوث نہیں کرنا چاہتا، میڈیا بھی اسی پہ لگا ہوا ہے، باقی بھی اس پر OIC کا اجلاس بھی ہوا اور نشستن گفتن ختم ہو گیا۔ تو یہ جو بھیانک منظرنامہ غزہ کا ہم اسکرینوں پر کب تک دیکھتے رہیں گے ہلالی صاحب؟ میرے خیال تک ریلوی صاحب آپ اس وقت تک دیکھتے رہیں گے جب تک یہ مسلمان اکٹھے نہیں ہوئے، اکٹھے ہونے کا خیال، سوچ، اور ان کو مرضی ان کی نہیں ہے اکٹھے ہونے کا، اور وہ بس بٹے ہوئے ہیں اور بکے ہوئے ہیں، معاف کریے۔ اور یہ جو یونائٹڈ نیشنز ہے، یہ یونائٹڈ نیشنز تو ایک کمپلیٹ فیلئر ہے۔ یہ 70 سال سے 75 سال سے فلسطین کا ایشو اور کشمیر کا ان کے پاس ہیں، اور یہ کچھ نہیں کر پائے۔ حالانکہ یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کا ریزولوشن ہے فلسطینیوں کے بارے میں کہ بھائی تم لوگوں کو 2 اسٹیٹ سلوشن، پوری دنیا ان کو کہتی ہے کہ 2 اسٹیٹ سلوشن، جیروسلم تمہارا نئے اسٹیٹ کا کیپٹل ہوگا، اور ساتھ ساتھ کیا کہتے ہیں 1967 کے بارڈرز کے اندر یہ 2 اسٹیٹس بنیں گے۔ تو راضی تھا، پورا دنیا نے کہا ٹھیک ہے، مگر امریکن نہیں ہو رہے ہیں۔
اسرائیل نہیں ہو رہے، امریکن کو تو چھوڑیں، اسرائیل نہیں ہو رہے. اور آج کل تو آپ دیکھ رہے ہیں کمال کا معاملہ چل رہا ہے. یہ جو بائیڈن ہے اس نے اسرائیل میں آ کے کہا ہے میں یہودی بے شک نہیں ہوں مگر میں زائنسٹ ہوں. اس کا مطلب ہے ایک لحاظ سے کہ میں اگر مسلمان نہیں ہوں مگر یہ میں علماء میں ضرور ہوں، اور خاص طور وہ علماء جو کہتا ہے کہ یہ اور وہ. تو یہ مانے کہ یہ اچھا وہ بھی جو چھوڑیں بریلوی صاحب، یہ سب چھوڑیں کہ یو این سیکیورٹی کاؤنسل میں اتفاق نہیں ہوا، ویٹو جو تباہ کر دیا یو این کو، سیکیورٹی کاؤنسل کو بھی اس نے تباہ کیا. آئی سی سی انٹرنیشنل کرمنل کورٹ جو کہہ چکا ہے کہ ہمارے پاس جورسڈکشن ہے جینوسائیڈ کا، اگر جینوسائیڈ ہو تو ہم اس ملک کو اپنی جورسڈکشن ایکسرسائز کر کے اس کو سزا دے سکتے ہیں، بلا سکتے ہیں. انہوں نے بھی ایک لفظ نہیں کہا، ایک لفظ نہیں کہا. تو اب آپ بتائیں، مسلمان بکے ہوئے ہیں اور بٹے ہوئے ہیں. آئی سی سی بات ہی نہیں کرتا حالانکہ اس کا فرض بنتا ہے. یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کمپلیٹ ٹوٹل ختم ہو گئی ہے بوائیکاٹ سے. اس سے تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا نا، کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا جب تک سب پرماننٹ ممبرز ہاں نہ کہیں، اور ان میں تو کوئی اتفاق ہی نہیں ہے. اور 50 بچے نہیں لیکن ہلالی صاحب آپ اس کی بات کر رہے ہیں، یہ تو غالباً لوگوں کی یادداشت ہمارے یہاں کمزور ہے. ابھی چند ہفتوں پہلے تک آپ نہیں دیکھ رہے تھے کہ ابتدا یو اے ای سے ہوئی، پھر بحرین شامل ہوا، سعودی عرب شامل ہونے والا تھا، حتیٰ کہ ہمارے پر بھی اب دباؤ بڑھنا شروع ہو گیا تھا کہ ہم اسرائیل سے سفارتی تجارتی تعلقات شروع کریں. باقاعدہ خبریں آ رہی تھیں کہ اسرائیل سے پیسوں کی ٹرانزیکشن ہو رہی ہے اربوں روپے کی. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم اور آپ تو ہزاروں لینے پیسے جاتے ہیں تو ہمارے پورا شجرہ نسب پوچھ لیتے ہیں. تو یہ جو ایک گریٹ گیم ہو رہا تھا اصل میں، اور امریکہ یہ کہتا ہے کہ جناب اس کو سبوتاج کیا گیا ہے جو سعودی عرب اور اسرائیل کے تعلقات تھے. تو وہ یہ سب سمجھ رہے تھے کہ سب کچھ ہوگا، تو جو کچھ یعنی وہ انہوں نے منظرنامہ پولیٹیکل سینیریو آگے بنایا تھا وہ تو سبوتاج ہو گیا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ اس میں سب سے بڑی رکاوٹ فلسطینی تھے، ان کو ایک بار ختم کر دو تو اس کے بعد یہ دوبارہ تاریخ دہرائی نہیں جائے گی؟ شاید یہ بھی ایک خیال تھا. ضرور بہت سارے ملک ہیں جن کے جو حکمراں ہیں وہ اپنی گدی کو یہ نہیں کرنا، انڈینجر نہیں کرنا چاہتے ہیں، بیٹھنا چاہتے ہیں اس پہ، اور اس کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں. مسلم امہ کو بھی تیار. او آئی سی کا پرفارمنس دیکھیں یار، انہوں نے اس وقت کو کم سے کم وہ کہتے ہیں چلیے اکٹھے ہوں. نہ صرف اکٹھے ہوں، ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے جو ہمارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اور اگر یہ ہوتا رہے تو ہم کچھ کریں گے. آؤ بات کرو، ڈیفنس یونائٹ کرو اپنے ہمارے ڈیفنسز کو، کہو کہ ہم کیا نہیں کر سکتے. نہیں، یہ تو بس کچھ نہیں کر رہے. آپ نے دیکھا آئی سی سی میٹنگ ہوئی او آئی سی کی اور پھر ڈسبینڈ ہو گیا. اور مجاہد بریلوی صاحب ایک چیز یاد رکھیں، یہ ایک ٹیسٹ رن ہو رہا ہے. یہ ٹیسٹ رن کس چیز کے لیے ہو رہا ہے؟ اگر زائنسٹ بائیڈن جو خود کہتا ہے میں زائنسٹ ہوں، اور نیتن یاہو جو ہے ہی یہودی، اگر انہوں نے کامیاب ہو کے اس کو غزہ کو تباہ کر کے ادھر کے 20-30 ہزار لوگوں کو مار کے انویٹ کر کے اگر ان کا چل گیا، تو آپ میری بات یاد رکھیں، موڈی یہ ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ یہی کرے گا، یہی کرے گا. وہ دیکھ رہا ہے، وہ ٹھہرا ہوا ہے، دیکھنا چاہتا ہے کہ ایتھنک کلینزنگ، اسلامو فوبیا کو میرا جو ہے میں فل اس کو پلے دوں اور ان کو ختم کروں یہ مسلمانوں کو. اگر اسرائیل نے ختم کر سکا ہے فلسطینیوں کو تو میں مسلمانوں کو کم کیوں نہیں کروں؟ ختم اگر نہیں 300 ملین کو تو نہیں مار سکتا ہے، مگر خدا جانے کیا نہیں ہو سکتا ہے، اور پھر وہ کدھر جائیں گے. علاجہ ایک اور بات بھی ہے کہ غالباً ہم لوگ جو ہے بڑے فخر کرتے ہیں جناب، وہ جو بھٹو صاحب کے دور میں جو ہم نے پورا عالم اسلام کو اکٹھا کیا، واحد اسلامی ملک جس کے پاس ایٹم بم ہے. ٹھیک ہے، اس وقت غالباً سب سے بڑا اسلامی ملک ہے بھی، آبادی کے اعتبار سے بھی، معیشت کے اعتبار سے تو چھوڑیے، ترقی کے اعتبار سے. لیکن یعنی یہ
کبھی چین چلے جا رہے ہیں ہمارے نگراں جو وزیر اعظم ہیں. اب کہیں گے جی میں تو نگراں ہوں, میرا کیا کام ہے, یہ تو میرا عمل دخل تھوڑی ہے کہ وہ اسرائیل کیا کر رہا ہے یا امریکہ کیا کر رہا ہے. کبھی اقوام متحدہ چلے جا رہے ہیں, کبھی پتہ نہیں کینیا جانے والے تھے یا کہیں کس طرح جانے والے تھے. یعنی خود اور سب کو تو چھوڑیے, وہ ایک جماعت اسلامی جلوس پر جلوس نکالے جا رہی ہے. ہمارے یہاں بھی تو آپ بے حسی دیکھیے, زیادہ ہم تو کرکٹ کا میچ دیکھ رہے ہوتے ہیں, زیادہ افسردہ ہے یا کچھ اور سب کچھ چل رہا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ہم تو فور فرنٹ میں ہونا چاہیے مسلمانوں کو اکٹھے کرتے ہوئے, مگر ایک جو آدمی ادھر کوشش کیا تھا کہ ایک افیکٹو الائنس بنائیں, جیسے آپ کو پتہ ہے ملیشیا, ترکی, ہم یہ وہ, اس کو کیا ہوا, کیسے نکالا. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ اتفاق جو ہونا چاہیے مسلمانوں کو, دس کی ناٹ بی, یہ ہوگا ہی نہیں. اور اگر یہ نہیں ہوگا, اور اگر امریکہ کامیاب ہو جائیں, اور اگر 50 بچے ہر گھنٹے مارتے رہیں اور 700 لوگوں کو ایک رات میں بم کر کے بے گناہوں کو ختم کر سکیں, تو اس کے معنی وہ جو مرضی ہے وہ کر سکتے ہیں, اور ہم کچھ نہیں کر رہے. مجھے جی میرا خیال ہے جی یعنی کہنا نہیں چاہیے, لیکن چلے نگرانوں کو تو چھوڑیں. جو سب سے بڑی کاز کی, چاہے پیپلز پارٹی ہو, چاہے ہمارے نواز شریف پارٹی ہو. کل شاید میں دیکھ رہا تھا کہ سابق پرائم منسٹر شہباز شریف کا ایک سطری بیان, ورنہ مریب گھوم رہے ہیں, یہ اپنے فلاں پارٹی میں شامل. اور یہ کیسی بات ہے, پاکستان کی دو بڑی پارٹیاں جو کئی بار ملک کی حکومت کر چکی ہیں, کہتے ہیں ہمارے ساتھ کروڑوں ووٹر ہیں, اور ان کو یہ فکر نہیں ہے کہ کیا, یعنی یہ بیان کی حد تک بھی بس شاید آ رہا ہو. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, حیران کون بات ہے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. مگر اور بھی تو ملک ہیں, وہ تو عرب ملک ہیں, وہ جو عربوں کے ساتھ ہو رہا ہے, یہ تو جو گلف میں, وہ تو عرب ملک ہے, وہ بھی کچھ نہیں کر رہے ہیں. اگر وہ کچھ کرتے تو اب بڑا ہل جاتا OIC, بڑے انیشیٹیوز ہوتے, ابھی الائنس کی باتیں ہوتی, ڈیفینسو میجرز لیتے, بتاتے ان کو کہ کرو گے تو ہمیں بھی, تمہیں ہمارے سامنے بھی کھڑا ہونا پڑے گا. اب تو وہ کچھ نہیں ہے, اب تو وہ کہہ رہا ہے جو مرضی. اب آپ یقین کر سکتے ہیں کہ بائیڈن نے ویٹو کر دیا ہے سیز فائر. پوری آدھی امریکہ نکلی ہوئی ہے, ڈیمونسٹریشن شکاگو, ٹیکسس, نیو یارک, واشنگٹن, مگر وہ ویٹو کر دیا ہے زائنسٹ بائیڈن جو ہے. تو میرے اپنے خیال میں جب تک ہمارے, اور دیکھیے اب تو امریکہ کو بھی اتنا پرواہ, اگر ہمارے پاس پہلے ایک الائنس ہوتا تو 1980 سے یہ ریزولوشن کو فلفل نہیں کر سکتے تھے, امپلیمنٹ نہیں کر سکتے تھے. بھائی اس وقت آئل بائیکاٹ ایک دفعہ ہم نے کیا, کیسے ہل گیا دنیا. اب تو امریکنوں کو آپ کا تیل کا بھی ضرورت نہیں ہے, وہ خود کفیل ہو گئے ہیں تیل میں. یورپ آپ کا ضرورت ہے, مگر یورپ کیا پتا وہ پھر روس کے ساتھ بن جائیں اور ادھر سے تیل لینے لگ جائیں. You've lost the opportunity. آخر میں اگر میں پوچھوں, کیا ایران غالباً ایک واحد ملک ہے جو بہت کھل کر بہت آگے تک جانے کے لیے تیار ہے, لیکن نیچرلی ایران کے پاس وہ کوئی سپر پاور تو ہے نہیں, لیکن کیا امریکنز کو نہیں پتا کہ اگر کوئی کیا تیسری عالمی جنگ کی طرف بھی جا سکتے ہیں اسرائیل کی خاطر اور فلسطینوں کو ختم کرنے کی خاطر؟ اگر عالمی جنگ تو اسرائیل آپ کو لے جائے گا, ان کو تو پرواہ نہیں ہے نا. وہ کہتے ہیں ہم جب اگر ہم نہیں ہیں تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے دنیا کے ساتھ. مگر امریکہ کا سوچئے, وہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ جو بھی ہو اسرائیل, بھائی تو ایک لحاظ سے وہ کہتے ہیں نا, اسرائیل از دا 51st اسٹیٹ آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس, ڈیول نیشنلٹی ہے. امریکن لوگوں کو کہا جا رہا ہے آج جیسے ہم بات کر رہے ہیں, تم جا کے لڑنا چاہتے ہو اسرائیل کے لیے, جاؤ, پیسے $14 بلین ابھی اناؤنس کیا ہے ان کے لیے, جاؤ لڑو, ہتھیار ہوگا, ہر چیز ہوگا. بھائی یہ ایک مرسنری آرمیز بن رہے ہیں, گورکھاز کو ریکروٹ ہو رہے ہیں, نیپالی گورکھا کو. اب تو روس میں جیسے آپ نے دیکھا ہے, گورکھاز روس کے لیے بھی لڑ رہے ہیں اور یوکرین کے لیے لڑ رہے ہیں. تو اگر آپ کے پاس پیسے ہو, ہتھیار دے سکیں لوگوں کو, کوئی اور لوگوں کو ریکروٹ کر سکیں اور پراکسی وار آپ کا چلائیں, تو بھئی کیا پریشر ہے آپ پہ, آپ کے لوگ بھی نہیں مرتے ہیں اور
پرنٹنگ پریس ڈالر کا آپ کے پاس ہے، ان کو پرواہ ہی نہیں ہے. شکریہ ظفر ہلالی صاحب. میں نے بتایا کہ سینئر سفارتکار ظفر ہلالی صاحب ایکسپیرینس رکھتے ہیں اس پورے خطے پر، اور ان کے خیالات آپ سن رہے تھے. اسی کے ساتھ چلتے ہیں ایک بریک کی جانب. ہمارے ساتھ رہیے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر ماریہ سلطان ہیں، بہت گہری نظر رکھتی ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز پر، پرٹیکولرلی اس کو فالو کر رہی ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ سے لاسٹ ویک بھی گفتگو ہوئی تھی، اور غالباً صورتحال بد سے بدترین ہو گئی ہے. قیامت صغریٰ کہتے ہیں غزہ میں برپا ہے، لیکن باقی دنیا تو چھوڑیں، برادر اسلامی ملک، عرب ملک، کوئی ابھی تک پریکٹیکل حمایت نظر نہیں آ رہی. دیکھیے یہ افسوسناک بات ہے یہ، کیونکہ جب تک کوئی زمینی طور کے اوپر عرب ممالک کوئی کارروائی نہیں کریں گے تب تک اس سٹینڈ آف کے اندر کوئی کمی نہیں آئے گی. اس وقت جو واحد سٹینڈ آف ہے وہ اس وقت چین کی طرف سے، روس کی طرف سے نظر آ رہا ہے. باقی جتنے بھی مسلم ممالک ہیں ان کی طرف سے ابھی کوئی خاص پیش رفت نظر نہیں آ رہی. ہاں، انسانی حقوق کی پامالی کے لیے جو آوازیں اٹھائی جا رہی ہیں وہ یقینی طور پہ خوشائند ہے، لیکن کافی نہیں ہے، کیونکہ جو صورتحال اس وقت غزہ میں تقریباً 20 لاکھ سے زائد فلسطینیوں کو جس کا سامنا ہے اس کا شاید ابھی تک اندازہ نہیں ہو. دوسری بات جو چیز سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ اگر اسرائیل جو ہے ایک جارحانہ کارروائی یا یہ جو جنگ ہے اس کو مسلسل طور کے اوپر برقرار رکھتا ہے تو یہ صرف اور صرف فلسطین تک نہیں رکے گی، یہ پورے کے پورے مشرق وسطیٰ کو اپنی جو ہے پکڑ میں، یا ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں اپنی آگ میں لپیٹ لے گی. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ یعنی OIC کا اجلاس ہوا، اس کا بھی کوئی نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوا؟ دیکھیں افسوس اسی بات کا ہے کہ OIC نے جہاں یہ بیان تو ضرور دیا کہ وہ چاہتے ہیں کہ مشرق وسطیٰ میں امن ہو، یہ چاہتے ہیں کہ فلسطینیوں کے خلاف جو اسرائیلی ظلم کی داستان ہے اس کو ختم کیا جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ زمینی اقدامات کی بھی ضرورت ہے. پہلی بات تو یہ کہ OIC کا ایک اور جو ہے اجلاس اس وقت بہت ضروری ہے کہ نہ صرف اسرائیلی جو زمینی پیش رفت ہے اس کو روکا جا سکے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بات کے اوپر بھی اسرائیل کے اوپر دباؤ ڈالا جا سکے کہ وہ غزہ کے اندر انسانی امداد کے لیے جو راستے ہیں ان کو کھولے. اور اس کے علاوہ جو اس وقت بین الاقوامی ادارے جیسے بین الاقوامی ادارہ برائے صحت، اس کے علاوہ اقوام متحدہ، ان کے بھی جو لوگ ہیں ان کو بھی کام کرنے کی اجازت دی جائے. اور اس سے بھی بڑھ کے اس وقت ایک سب سے بڑا جو ٹیسٹ ہے وہ یہی ہے کہ جو IMAT ہے، جو اسلامک ملٹری الائنس اگینسٹ ٹیررزم ہے، اس کا ایک جو واحد ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں ایک بنیادی مقصد یہی ہے کہ بین الاقوامی دہشت گردی کے خلاف کام کیا جائے. تو اس سے بڑی ریاستی دہشت گردی کا آپ کو کہاں سامنا ہو سکتا ہے جو اس وقت اسرائیل کی طرف سے فلسطینیوں کے خلاف دیکھنے میں نظر آ رہی ہے. لیکن ابھی تک کوئی خاص نہ تو آپ کے پاس ایک واضح حکمت عملی سامنے آئی ہے جو عرب ممالک کی طرف سے پیش کی گئی ہے، اور نہ ہی کوئی ایسے زمینی اقدامات جیسے کہ اقتصادی پابندیاں یا کسی اور طریقے سے جنگی جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں جنگی تیاری نظر آئی ہے باقی عرب ممالک کی طرف سے جو شاید اسرائیل پہ دباؤ کا سبب بن سکے. ڈاکٹر صاحب یہ کہ جو ہم سمجھ رہے تھے، خاص طور پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ MBS کے نام سے مشہور ہیں، اور انہوں نے پورے عرب ورلڈ میں کس طریقے سے یمن کا محاذ ختم کیا، انہوں نے دیگر حوثیوں سے لڑائی ختم کی، پڑوسی ملکوں کو یکجا کیا، لیکن اور ایک امریکن اور ویسٹ ان کو سنتا ہے کیونکہ بہرحال دولت اور تیل اور سب کچھ ہے. یہ کوئی کیا کوئی کلیدی، اگر اردو میں لفظ کہوں، یہ کوئی بہت ہی بڑا کردار ادا کیوں نہیں کر پا رہے؟ دیکھیں ابھی تک جو مسئلہ ہے مشرق وسطیٰ میں
وہ فلسطین کے مسئلے کو حماس ایران کے اثر و رسوخ کے ساتھ منسوب کر رہے ہیں، جبکہ یہ درست ہے کہ ایران کا جو ہے اثر و رسوخ ضرور ہے حماس کے اوپر، لیکن اس سے بھی بڑھ کے اس وقت حماس جو ہے وہ ایرانین اثر و رسوخ کی جنگ نہیں لڑ رہا، بلکہ فلسطینیوں کی جو اس وقت حق خود ارادیت ہے اس کی جنگ لڑ رہا ہے۔ تو کچھ چیزوں کے اوپر ہمیں جو ہے اپنی انفرادی اثر و رسوخ کی جنگ سے نکل کر جو ہے خطے کی سلامتی کے لیے اور بالخصوص فلسطینیوں کی زندگی کے لیے آواز اٹھانی پڑے گی۔ اس وقت جو عرب ممالک ہیں اس کے اندر شاید وہ جو تاثر ہے ان کی حکومتوں کے اندر وہ اتنا شاید زندہ نہیں ہوا جتنا کہ عوام کی طرف سے پریشر آ رہا ہے۔ یہ آپ ضرور امید کر سکتے ہیں کہ جیسے جیسے پریشر بڑھے گا ویسے ویسے ان کی حکومتوں کے اوپر بھی پریشر بڑھے گا، کیونکہ اگر یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا اور 2 ریاستیں قائم نہیں ہوتی اس کرائسس کی خاتمے کے اوپر، تو یہ بہت مشکل ہو جائے گا کہ جنگ اس جگہ کے اوپر رکے۔ جنگ کے اندر شدت بھی آئے گی اور اس کے ساتھ ساتھ اس دفعہ صرف اور صرف اسرائیل تک محدود نہیں رہے گی، لیکن پورے مشرق وسطیٰ کو اپنے حصار میں لے گی۔ اگر میں ڈاکٹر صاحب آخر میں آپ کو یہ پوچھوں کہ یہ یعنی امریکہ تو پورا جس طریقے سے جو کر رہا ہے، پھر فرانس کے پہنچ گئے وہ بھی تل ابیب، یعنی ویسٹ تو کھل کر آ گیا ہے اور اس نے ذرا سا بھی فلسطینیوں سے کوئی ہمدردی کا اظہار نہیں ہو رہا، بڑے حالانکہ بڑے ہیومن رائٹ کے حوالے سے بڑے کانشیس لوگ، پڑھے لکھے لوگ کہلاتے ہیں، اور دوسری طرف حملوں کا اپولوجسٹک میرے خیال میں مجھے تھوڑا سا پاکستان کو جو کردار کرنا تھا شاید کیئر ٹیکر ہے، اس لیے نہیں کر پا رہا۔ آر یو سیٹسفائی the role of our foreign office؟ دیکھیں فارن آفس نے تو ظاہر ہے اس کے اوپر فلسطین پہ اپنا موقف جو ہے برقرار ہے، اور وہ آپ کا موقف اور کشمیر کا جو موقف ہے وہ ایک ہی ہے، لیکن جو پاکستان کے سربراہ پاکستان افواج پاکستان کے جو سربراہ ہیں ان سے بھی جو ملاقات ہوئی فلسطینی مندوب کی، انہوں نے بھی یہ بات ان کو یہ واضح کی کہ پاکستانی افواج، پاکستانی عوام اور پاکستانی ادارے اور بالخصوص پاکستانی حکومت فلسطینیوں کے ساتھ ہے۔ دیکھیں لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو 1967 کے اندر جو جنگ ہوئی، جو آپ کہہ سکتے ہیں، یا اس کے بعد جتنا بھی تسلسل رہا ہے، اس کے اندر 2 بنیادی مقاصد تھے۔ ایک تو یہ کہ جو برطانیہ نے جس وقت یہ ریاست قائم کی اس وقت بھی یہ فیصلہ کیا گیا تھا اقوام متحدہ کے مطابق کہ یہاں 2 ریاستیں قائم ہوئیں گی، اور اس کے بعد جتنے بھی معاہدے ہوئے ان کے اندر بھی یہ بات کو واضح کیا گیا تھا۔ لیکن برطانیہ نے اس وقت ترکی سے آزادی لینے کے لیے عربوں کو یہ کہا کہ اگر وہ فلسطین کے اندر یہودیوں کو رہنے کی اجازت دیں گے تو شاید جو ان کے معاملات ہیں، ان کی آزادی کے معاملات، اس کے اندر برطانیہ ان کی مدد دے۔ لیکن وہ داستان اور اس کے بعد 1948، اس کے بعد 1967، اس کے بعد جو ہے جو عربوں نے تیل بند کیا دنیا کا، وہ اس بات کی زندہ جو ہے مثال ہے کہ یہ ایک عرب مسئلہ بھی تھا، ایک مسلم مسئلہ بھی تھا، اور اس سے بڑھ کر ایک انسانی مسئلہ بھی ہے۔ یہ تمام چیزیں جب تک آپ واپس فلسطین کے اندر نہیں لے کے آئیں گے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ لیکن اس وقت چین، روس، باقی تمام ممالک تو اس مسئلے کو اس جگہ پہ روکے ہوئے ہیں، لیکن مسئلے کو خالی اس جگہ پہ روکنا کافی نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ روکتے ہیں تو اس سے جو اسرائیلی جارحانہ کارروائیاں اس کے اندر اضافہ بھی ہوئے گا، اور انسانی حقوق کی جو ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں جو نقصان ہے فلسطینیوں کا اس کے اندر بھی اضافہ ہوئے گا۔ اس وقت بہت ضروری ہے کہ پاکستان بھی اس کی سربراہی کرے اور ہمیں بھی تھوڑی سی زیادہ تگ و دو کرنی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کے عربی ممالک ہیں، عرب ممالک ہیں، بالخصوص سعودی عربیہ، مصر اور سیریا، ان سب لوگوں کو بھی جو ہے اس کے اوپر ایک واضح اور ایک یکساں زبان اٹھانی ہوگی اگر ہم چاہتے ہیں کہ فلسطینیوں کا ناحق خون نہ بہے اور ہم اس کے لیے بطور مسلم امہ جو ہے ساتھ کھڑے ہوں۔ شکریہ ڈاکٹر ماریہ سلطان۔ یعنی جو مناظر میں دیکھ رہا ہوں اس کے بارے میں گفتگو کیا کی جائے، آئیے دیکھیں اس مناظر پر، ان مناظر کو، بچے بچیاں وینٹیلیٹر پر، عورتیں مرد، پورا شہر کے شہر کھنڈر بنے ہوئے ہیں۔ اس مناظر کو دیکھیے اور اسی کے ساتھ ہی مجاہد کو اجازت بھی دے دیجیے کہ اس کے بعد کچھ کہنے کی زبان شاید لڑکھڑا نہ جائے۔